واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زد میں بظاہر نما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کامنام کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کے لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا کلام اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبریل میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے، اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے، عزرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے، رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کے درجے بلند کر دے، مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے، روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صفِ بستہ کھڑی ہو جائیں، اور جنت کے 2 محل ہیں، ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑی ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے سربستہ کھڑی ہیں، مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن اور حدیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبریل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبریل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی نے انتخاب بھی میسر نہیں ہوا ہوگا، میسر ہونا دور کی بات کسی نے دیکھی تک نہ ہوگی اور دیکھنا دور کی بات سوچی تک نہ ہوگی۔ سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ رجب کی 27ویں شب کس قدر معزز ہے، مطلع بالکل صاف ہے کہ فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کون و ناشاءات کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ زمریز ہوتے جا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہو گیا ہے۔ شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے اور نور تجلیات کے جلوے سمیٹنے حضرت جبریل علیہ السلام نورانی مخلوق جرمت میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں مائے نبوت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہوائے خواب میں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر دروازہ بجایا تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہے کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، یا جبریل قبلہ قدمیہ جبریل امین میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرا محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبریل امین آگے بڑھ کر اپنے کافوری ہونٹوں سے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چوم لیتے ہیں۔ یا جبریل قبلہ قدمیہ جبریل امین میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھیں کھل جائیں۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھ کو کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبریل امین آگے بڑھتے ہیں اور کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے جاتے ہیں۔ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا۔ جبریل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبریل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پہنچ کر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے بزرگ و برتعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک سارا ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے کہ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کا سینہ مبارک اور دل کو دھویا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس
ایک شخص آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس اسے لے کر آیا تو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان اور حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد نمبر اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک یعنی دل مبارک، قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینے مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قلب یعنی دل، قلب ہر قسم کی کوجی، ہر قسم کی برائی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے کہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر سینہ اقدس کے چاک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قلب یعنی قلب اثر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے، دل میں ایسی کوئی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے اور بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر انور امامہ باندھا گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب منظر ہوگا! باندھا گیا۔ عالم قاسپی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک کب کا تھا؟ وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور کی چادر لیے، ایک نورانی چادر پہنائی، نعلین مبارک پہنایا گیا یعنی باندھا گیا، زیبتن فرمایا گیا، یاقوت کا کمر باندھا گیا۔ میرے عزم نبوت صفحہ نمبر 601 پر یہ بات عرض کرتے ہیں کہ نبوت یعنی صفحہ نمبر 67 پر یہ بات درج ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس سواری پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آسمان پر تشریف لے گئے اسے براق کہا گیا تھا۔ براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت بجلی جیسی چمک رہی تھی، ٹانگیں سب سمندر مرجان اور سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین سے اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے لٹک رہے تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت دیا گیا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے گھوڑے کی زین تھام لی، حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بائیں طرف تھے۔ بظاہر فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی
اور آقائے نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس بات کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ سبحان اللہ، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اکرم اور مکرم بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و بارہ کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ پیارے محترم عزیز دوستو، سورۃ البنی اسرائیل کی یہ آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ کیا خوب منظر ہے! سواری بھی نور ہے، سوار بھی نور ہے، نور دولہا بنا بھی نور ہے، میزبان بھی نور ہے، مہمان بھی نور ہے۔ نوریوں کی یہ نوری بارات پر تقدس پہاڑیوں، بیابان ریگستانوں میں، جنگلوں، چٹال میدانوں، سرسبز شیدابادیوں پر، خطرہ ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی بعد کی بزا میں پہنچتی ہے، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیل آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، کہ معراج کی رات ہے، صرف پیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر ہے۔ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدسیوں کا مجمع غفران اسلامی کے لیے موجود ہے، خوش آمدید کہنے کے لیے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ سبحان اللہ! حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقام پر نصیب فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس وقت موجود تھا۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پتھر پر اپنی انگلی ماری اور اس میں سوراخ کر دیا اور وہ رات کو اس میں باندھ دیا۔ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 میں ہے، آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ ذہن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مان پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اذان دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور رسول صفت با صفت برزخ کھڑے ہیں، یعنی صفیں بنا کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء
اور رسول امام الانبیاء کے اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر روح پروار سما نہیں دیکھا ہوگا، نہ ہی دیکھا تھا، نہ ہی دیکھنا ہوگا۔ وہاں سے پارے کی عظمت و رفعت کے پرچم پھر بلند ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوری مخلوق کے جرمت میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، یہاں سے وہ پھر معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا، پھر جبریل نے دروازہ کھٹکایا۔ یادار دربار نے پوچھا، کون ہے؟ جواب دیا، جبریل۔ دربار نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اربان نے کہا، مرتبہ دروازے انہی کے لیے کھولے جاتے ہیں، انہی کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کونین کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور ان کا استقبال کیا۔ خوش آمدید کہا اور ان کا استقبال کیا۔ میرے پیارے محترم عزیز دوستو، یہ ہے معراج کا تھوڑا سا واقعہ۔